بلدیہ وسطی میں زبردست ابرآلود موسم ہونے کا امکان ہے اور وزارت بلدیات حرکت میں آ سکتی ہے۔ کراچی میں جاری مانسون کی شدید بارشوں نے جہاں یقینی طور پر لوگوں کو اور انتظامیہ کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، اس سے یقینی طور پر بے چینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بارش شاید رک بھی جائے اور یقینی طور پر عاشورہ کے بعد وزارت بلدیات میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ بلدیہ وسطی میں عاشورہ کے بعد سے لے کے آئندہ 20 دن تک بڑے بھاری ہوں گے اور شدید موسم ابرآلود ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی چمک سکتی ہے، یعنی کڑاکے دار، اور بادل پھٹنے کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ بلدیہ وسطی سے آوازیں آ سکتی ہیں، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلدیہ وسطی میں عاشورے کے بعد سے لے کے 15 سے 20 دن انتہائی اہم ہوں گے۔ موسم شدید ابرآلود اور بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی آنے کا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزارت بلدیات میں عاشورہ کے بعد تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر وزارت بلدیات حرکت میں آئے گی، اور حرکت میں آنے کے ساتھ ساتھ وہ یقینی طور پر کچھ ایسے اقدامات بھی کرے گی جو سامنے آنے متوقع ہیں، اس لیے کہ بڑھی ہوئی تنخواہ ضرور بلدیہ وسطی کے افسران و ملازمین کو دی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر زبردست احتجاج کیا جا سکا تھا اور خود بینر بھی آویزہ ہو چکے تھے۔ شدید بینرز لگنے کے بعد اس پہ لکھے ہوئے نعرے اور 15% اضافی تنخواہ کے ساتھ ساتھ جہاں کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی گئی تھیں، مطالبات بھی تھے۔ تاہم ان بینرز کے بعد شور مچ گیا اور یقینی طور پر اس کا رد عمل آنا ضروری تھا۔ رد عمل ضرور آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ بڑھی ہوئی اضافی تنخواہ ملے گی، لیکن یہ بڑھی ہوئی اضافی تنخواہ بلدیہ وسطی پہ یقینی طور پر بہت بھاری ہوں گی، یہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے تو یقینی طور پر آپ کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ 2 اگست 2022 کو میونسپل کمشنر نے ایک آرڈر نکالا تھا، اور اس آرڈر کے تحت انہوں نے نوٹیفیکیشن میں سیکشن آفیسر 5 لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ 3 افسران کو رپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے فوری طور پر، جس میں محمد اسلم خان گریڈ 18 کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، جی ہاں، جبکہ دوسرے نمبر پر وقار ببی ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 17 سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، اور تیسرے نمبر پر سعید الحق ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 16 اینٹی انکروچمنٹ سے تعلق ہے۔ ان کو رپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے۔ یہ میونسپل کمشنر نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے ہم نے دکھا ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ 15 جولائی 2022 کو جو آپ نے ہمیں لیٹر لکھا تھا، اس کے جواب میں ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ رپورٹ کریں۔ واضح رہے کہ لوکل گورنمنٹ نے 15 جولائی 2022 کو یہ خط لکھا ہوگا میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی کو، لیکن انہوں نے 2 اگست 2022 کو اس پر عمل درآمد کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہے ان کھیل کے دوران، لیکن یہ آپ اس لیٹر کو ہلکی بوندا باندی قرار دے سکتے ہیں، جو ہم نے کہا ہے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش، بجلی کڑکنے اور بادل گھڑکنے جیسی آوازیں بلدیہ وسطی سے آ سکتی ہیں۔ تاہم لیٹر پر عمل درآمد بھی ہو گیا ہوگا۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق میں پہلے نمبر پہ جو نام ہے وہ اسلم خان کا ہے، گریڈ 18 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ایجوکیشن بلدیہ وسطی ہے۔ ان کے بارے میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 10 تاریخ کو، جی ہاں 10 اگست کو باقاعدہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی مدت ملازمت پورا کر کے۔ ان کا کیا بنے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں 10 اور 11 تاریخ کو یوم نجات کا بھی دن منایا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ باقی کل پرزے خوفزدہ ہیں کہ پھر کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ وزارت بلدیات اور ایک ادارے سے مل کر قابل احترام اساتذہ کو نچوڑنے کا عمل جاری رکھتے تھے، وہ بھی خوفزدہ ہیں، اور یقینی طور پر اب وہ گرفت میں